بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایلن نے دروازے کے قریب رک کر مسافروں کی گنتی کی اور مطمئن ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ کلینر نے ان دونوں کے لیے آگے ہی نشستیں روکی ہوئی تھی۔ ان کے بیٹھتے ہی کوسٹر آہستہ آہستہ پیچھے رینگنے لگی۔ بعض مسافروں کو رخصت کرنے کے لیے آئے لوگ باہر سے پرجوش انداز میں ہاتھ ہلا ہلا کر دعائیہ کلمات ادا کرنے لگے۔ یہ بات مجھے سلطان شاہ سے معلوم ہوئی کیونکہ میں پشتو سے ناواقف تھا۔ گاڑی چل پڑی ہے، لیکن اس بار پھر کوئی نکارا گونج اٹھے تو کیا ہوگا؟ غزالہ نے مڑ کر مسرت اور جوش سے لبریز لہجے میں کہا، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اب ہم قندوز خان کے رحم و کرم پر نہیں ہیں۔ سلطان شاہ کے پاس جواب تیار تھا۔ سب نے مل کر ایک کہا لگایا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کوسٹر سڑک پر آنے کے بعد کسی مست خرام شیرنی کی طرح گراتی ہوئی آگے چل دی تھی۔ وہ ہوٹل اور بس اسٹینڈ شاید چیخا سرائے کے آخری سرے پر واقع تھا، کیونکہ کوسٹر چند لمحوں میں ہی آبادی سے باہر آ گئی۔ ہمارے دونوں طرف سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ بائیں کنارے پر کہیں کہیں نشیب میں دریائے کنہار کے پانی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ ہیلو! ایک بار نگاہیں چار ہوتے ہی ایلن ویرا کو مخاطب کر بیٹھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں اپنے تند خو بلکہ خونی میزبان سے نجات مل گئی۔ اس لفنگے سے یہاں کا ہر شریف آدمی تھراتا ہے۔ غنیمت ہے تم نے یہ تبصرہ انگریزی میں کیا ہے۔ اردو میں یہی بات کہی ہوتی تو میرے تینوں ساتھی بفر گئے ہوتے۔ یہ اس جنگلی کے حسن اخلاق کے گرویدہ ہیں اور اس کی برائی نہیں سن سکیں گے۔ تو کیا یہ سب انگریزی سے پیدل ہیں؟ ایلن کا لہجہ تحیر زدہ سا تھا۔ خوش قسمتی سے ایسا ہی ہے، ویرا نے مسکرا کر کہا۔ اردو میں قندوز خان کو برا بلا نہ کہہ بیٹھنا۔ ہاؤ سویٹ، وہ اولہانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ میں تمہارے اس ہمدردانہ مشورے کو یاد رکھوں گا۔ یہ تو بتاؤ کہ تم ان کالوں میں کیسے پھنس گئی؟ تمہاری اردو بھی بہت اچھی ہے۔ بزنس کے لیے سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ویرا اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بولی۔ بزنس؟ وہ اپنی کوہنیاں گھٹنوں پر لگا کر متجسس انداز میں آگے جھکایا اور دھیمی آواز میں بولا، کیسا بزنس؟ قندوز خان ویسے تو پارسا بنا پھرتا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ شنگارا ویلی افیم اور ہیروین کی پیداوار کا گڑھ ہے۔ کیا تم اسے ہیروین خریدتی ہو؟ تم اپنی مرضی کے نتائج اخذ کر سکتے ہو۔ میں اس بارے میں زیادہ لب کشائی نہیں کر سکتی۔ تم یہاں رہ کر کیا کرتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے یہاں والوں سے تمہاری پرانی جان پہچان ہے۔ ویرا نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کا سوال ٹال کر اسے اپنی جوابی گرفت میں لے لیا۔ میرا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی سمجھو، وہ مکرانہ ہنسی کے ساتھ بولا۔ کھل کر بات نہیں کر سکتا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ میں تمہارے ساتھ والی لڑکی سے سیٹ بدل لوں؟ یہ غضب کی خوبصورت ہے۔ مردانہ کپڑوں نے اس کی زنانہ کشش کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ پیٹر اس کے ساتھ بیٹھ کر خوشی محسوس کرے گا۔ میں تل ملا کر خواہ مخواہ کھانسنے لگا۔ ویرا بکھلا کر بولی، تمہیں افغانوں کی عزت اور غیرت کے تصور کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ اپنی عورتوں کی حفاظت کے سلسلے میں پاکستانی ان سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں۔ کسی نے بھی اس لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی تو خطرناک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ تم فکر نہ کرو، ایسے مواقع پر ہم لوگ مقامی زبان سے اپنی سرسری واقفیت کی آڑ لے کر بچ جاتے ہیں۔ تم اسے میری جگہ بیٹھنے پر آمادہ کر لو۔ میں تم سے مزید باتیں کرنی چاہتا ہوں۔ تم نے ابھی تک نام نہیں بتایا اپنا۔ بات کرتے کرتے اس نے چونک کر کہا، اصولاً تو پہلے ہمارا تعارف ہونا چاہیے تھا۔ مجھے تم فرزانہ کہہ سکتے ہو، ویرا نے تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مگر یہ تو مقامی نام معلوم ہوتا ہے، اس نے چونک کر کہا۔ ہر علاقے کی ضروریات کے تحت میرا نام بدلتا رہتا ہے۔ آج کل میں فرزانہ کہلاتی ہوں، لیکن تمہارا اصل نام کیا ہے؟ ویرا نے اسے حد سے زیادہ متجسس کر دیا تھا۔ بھول چکی ہوں، مجھے یقین ہے کہ تم بھی اب خود کو ایلن سمجھنے لگے ہوگے۔ میں شرط لگا سکتی ہوں کہ یہ تمہارا اصل نام نہیں ہوگا۔ وہ پر اسرار سرگرمیوں میں ملوث رہنے والے لوگ عام طور پر اپنا اصل نام بھولے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میرا نام ایلن سیمفر پال ہے۔ تم میرا پاسپورٹ دیکھ سکتی ہو، میرے ساتھی کا نام پیٹر کنگ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ معاشی مجبوریاں نے اسے بنگی بنایا ہوا ہے۔ اسے دنیا میں بس دو ہی چیزیں پسند ہیں، ملک کی حسین عورتیں اور قیمتی شراب۔ اس نے پیٹر کی طرف سر گھمایا اور پیٹر ویرا کی طرف دیکھ کر دعوت انگیز انداز میں مسکرانے لگا۔ وہ مسکراہٹ شاید اس کی عادت بن کر رہ گئی تھی۔ ویانا میں میرے فلیٹ میں 11 مختلف ناموں کے پاسپورٹ موجود ہیں، ویرا نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے ان گھسی پٹی باتوں میں ٹالنے کی کوشش مت کرو۔ مجھے تمہارے بارے میں جاننے کا کوئی
شوق نہیں ہے، میں یہ جتانا چاہ رہی تھی کہ تمہاری ہی طرح میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، اس لیے مجھے وہی سمجھتے رہو جو میں بتا رہی ہوں۔ زیادہ باریکی میں جانے کی کوشش کی تو کوئی بدمزگی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ دلچسپ، بہت زیادہ دلچسپ، وہ بڑبڑایا۔ تم بہت کارآمد عورت معلوم ہوتی ہو، تمہارے ساتھ تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ مجھے اپنے ہم ذوق اور ہم پیشہ عورتیں کم ہی ٹکراتی ہیں، تم اپنی لائن کی معلوم ہوتی ہو۔ کیا تم کو عورتوں سے باتیں کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ میں نے اچانک ایلن کی طرف مڑ کر خشک لہجے میں کہا۔ جب سے گاڑی چلی ہے تم مسلسل فرزانہ کے کان کھائے جا رہے ہو۔ اوہ، ایلن کی باتوں میں لگ کر میں بھول ہی گئی تھی کہ اس وقت تمہارے ساتھ سفر کر رہی ہوں۔ ویرا چونک کر اردو میں مجھ سے مخاطب ہو گئی۔ بیچارہ ایلن اپنی یتیمی کی درد بھری داستان سنا رہا تھا۔ تم اس کی دردناک کہانی سنو گے تو رو پڑو گے۔ کار کے حادثے میں باپ کی وفات کے بعد اس کی ماں نے 3 برس میں 7 شادیاں کر کے اس کی مٹی پلید کر ڈالی تھی اور یہ گھر سے بھاگ نکلا تھا۔ ایلن بوکھلائے ہوئے انداز میں ویرا کی تائید میں سر ہلا رہا تھا۔ میں نے خوشگمناک نگاہوں سے گورتے ہوئے کہا، یہ سب تمہاری ذاتی اور پرانی باتیں ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ اپنی مظلومیت کی نقشہ کشی کر کے فرزانہ کی ہمدردیاں حاصل کر سکو گے؟ باتیں کرنے کے لیے تمہیں کوئی اور نظر نہیں آ رہا؟ بہت مدت کے بعد میں نے ایک یورپین کو دیکھا ہے، اس لیے باتوں میں الجھتا چلا گیا۔ اس نے تمہیں بتا ہی دیا ہے کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ تمہیں اعتراض ہے تو آئندہ میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ ایلن ہکلاتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولا۔ میرے تیور دیکھ کر وہ ہراساں نظر آنے لگا تھا۔ جب قندوز خان موجود تھا تو تمہیں یہ یورپین لڑکی نظر نہیں آئی تھی؟ میں نے گرا کر پوچھا۔ تم بلا وجہ برہم ہو رہے ہو۔ اس بار پیٹر نے بھی زیادہ بگڑی ہوئی اردو میں دخل اندازی کی۔ ایلن باتیں ہی کر رہا تھا، اس نے کوئی دست درازی تو نہیں کی۔ اگر تم اتنے ہی گرم مزاج ہو تو تمہیں اپنے ساتھی پر قابو رکھنا چاہیے۔ وہ ایلن کی حوصلہ افزائی کیوں کر رہی ہے؟ مجھے باتیں کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، پیٹر کے دندان شکن جواب پر میں نے نرمی اختیار کرتے ہوئے کہا، لیکن یہاں صرف ویرا ہی نہیں اور لوگ بھی موجود ہیں۔ ویرا، ایلن کا منہ کسی باڑ کی طرح کھل گیا۔ تو اس کا نام ویرا ہے؟ میرا دل چاہا کہ میں اپنا منہ پیٹ لوں۔ گفتگو کی روانی میں مجھ سے ایک باری لغزش ہو گئی تھی۔ ویرا کے علاوہ غزالہ اور سلطان شاہ بھی حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میری بات مت پکڑو، ویرا میری ایک دیسی گرل فرینڈ کا نام ہے۔ اس وقت میں تم سے فرزانہ کی بات کر رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم معزز لوگ ہیں۔ مشرقی تہذیب میں یہ بات سخت معیوب سمجھی جاتی ہے کہ کسی مخلوط محفل میں ایک مرد دوسرے مردوں کو نظر انداز کر کے کسی عورت سے باتیں کرتا رہے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ چیخا سرائے میں اردو بول بول کر میری زبان کا کیا حشر ہوا ہے۔ میری بات ادھوری رہ گئی۔ ایلن اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے بولا، یہاں کے اجڈ لوگوں کو اردو میں بھی اپنا مطلب سمجھانا محال ہے۔ ویرا یا فرزانہ سے انگریزی میں باتیں کر کے مجھے دلی مسرت حاصل ہو رہی تھی، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں ایک اجنبی عورت کو اپنی ماں اور اس کے 8 شوہروں کے بارے میں بتاتا پھروں۔ تم سے مخاطب نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تم تینوں انگریزی میں کورے ہو۔ تم سے بات کرنے کے لیے مجھے زبان، حلق اور جبڑوں پر زور ڈالنا پڑتا ہے۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، تم 8 باپوں کے اکلوتے فرزند رہے ہو۔ میں نے نہایت سنجیدگی سے اسے گھستے ہوئے کہا، تم فرزانہ سے بات کر سکتے ہو، لیکن یہ ضرور یاد رکھنا کہ وہ اکیلی سفر نہیں کر رہی۔ ہم تینوں بھی اس کے ہم سفر ہیں۔ وہ چاہے تب بھی ہم اسے کسی آزاد روی کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس اثنا میں پیٹر بھی اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے نہایت ملائمت سے کہا، اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک تضاد کی نشاندہی کروں گا، ضرور کروں گا۔ ایک طرف تم قدامت اور مشرقی روایت پر کاربند ہونے کے دعوے دار ہو اور دوسری طرف اپنی گرل فرینڈ کے وجود کا اعتراف کر رہے ہو۔ میرا مشورہ ہے کہ ذرا سکون سے اپنے ذہن کو ٹٹول لو، ایسا نہ ہو کہ ویرا تمہارے ذہن کی ایک اختراع ہو۔ ایلن نے وہیں کھڑے کھڑے کوسٹر کے مسافروں سے اردو میں خطاب کرنا شروع کر دیا۔ وہ انہیں بتا رہا تھا کہ اس نے ان پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کا سامان کسی دیکھ بھال کے بغیر کوسٹر کی چھت پر لگے ہوئے آہنی جنگلے میں رکھوا دیا تھا، لیکن راستے میں آنے والی متعدد فوجی اور نیم فوجی چوکیوں پر اس سامان کی تفصیلی جانچ پڑتال ہو سکتی تھی۔ اگر کسی کے سامان میں کوئی ممنوعہ چیز موجود تھی تو ایلن کو پہلے سے اس کا علم ہونا چاہیے تھا، تاکہ وہ چیکنگ کا مرحلہ آنے پر متعلقہ افسران سے بات چیت کر کے ایسے سامان کی تلاشی کی نوبت نہ آنے دے۔ اس نے خبردار کیا کہ تلاشی کے مراحل میں کسی مسافر کے سامان سے کچھ برآمد ہوا تو اسے سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ اس میں سامان کی ضبطی اور گرفتاری کے ساتھ بھاری غیر سرکاری جرمانہ ہونے کے بھی کوئی امکانات تھے۔ اس نے مزید کہا کہ کوئی بھی تنازع ہونے کی صورت میں وہ سفر
سفر کو التوا میں نہیں ڈالے گا بلکہ متاثرہ مسافر کو ساز و سامان سمیت حکام کے حوالے کر کے آگے چل پڑے گا۔ مجھے اس کی تقریر کے آغاز ہی سے اندازہ ہو گیا کہ اس نے معزز مگر سادہ لو افغانوں کو فرضی خطرات سے ڈرا دھمکا کر مزید ڈالر بٹورنے کی کوششوں کا آغاز کر دیا تھا۔ اس کی مکمل گفتگو نے میرے اندازے کی 100% تصدیق کر دی۔ ایلن کے خاموش ہوتے ہی کوسٹر میں مسافروں کی دبی دبی اور تیز سرگوشیوں نے بنبناہٹ کی صورت اختیار کر لی۔ لوگ استجابیہ انداز میں ایک دوسرے سے مخاطب ہو گئے تھے۔ ایلن اپنی جگہ پر کھڑا گہری اور متصفرانہ نگاہوں سے مسافروں کا جائزہ لیتا رہا۔ آخر کار سب سے پہلے سوار ہونے والے 4 نفری عیالدار گروپ کے ایک مرد نے ایلن کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ آسودہ انداز میں نشستوں کے درمیان سے گزرتا ہوا اس شخص سے تقریباً جڑ کر پائیدن پر بیٹھ گیا۔ میرے لیے وہ تماشا بہت دلچسپ تھا، اس لیے میں نے اپنی پوزیشن اس طرح تبدیل کر لی کہ کسی کو اعتراض کا موقع دیے بغیر میں اس گفت و شنید کا جائزہ لیتا رہوں۔ ایلن کے مختصر خطاب نے کوسٹر کے سرد پھیکے اور بے کیف ماحول میں سرگرمی کی لہر دوڑا دی تھی۔ کسی بھی استثناء کے بغیر ہر چہرے پر فکر و تشویش کے سائے لہرانے لگے تھے اور لوگ دبی دبی آوازوں میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے میں مصروف تھے۔ 1-2 مسافروں نے مڑ کر ایلن اور معزز افغان کے درمیان ہونے والے سرگوشیانہ مذاکرات کے بارے میں تجسس کا مظاہرہ کیا تو پیٹر کنگ نے سرد لہجے میں انہیں ٹوک دیا، دوسروں کو گورنے کی ضرورت نہیں، ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ جو کوئی بھی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں اعتماد میں لے لے گا وہ فائدے میں رہے گا۔ ہم کسی کے ساتھ کوئی زبردستی یا زیادتی نہیں کریں گے۔ اس کی بگڑی ہوئی اردو کو افغان مسافروں نے سانس روک کر گہری توجہ سے سنا اور مجھے اندازہ ہوا کہ اس دور افتادہ علاقے میں بھی اردو زبان اتنی اجنبی نہیں تھی جتنی میں سمجھ رہا تھا۔ ایلن کے مذاکرات بدستور جاری تھے۔ اعتماد اور مفاہمت کی فضا میں شروع ہونے والی گفتگو نے بتدریج تکرار کی صورت اختیار کر لی تھی۔ ایلن کچھ کہہ رہا تھا اور افغان اس سے متفق نہیں تھا۔ اس کا دوسرا ساتھی بھی اس کی مدد کے لیے گفتگو میں شامل ہو چکا تھا۔ پھر ایک ادھیڑ عمر مسافر نے سخت اضطراب کے عالم میں پیٹر کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں دل ہی دل میں ان دونوں گوروں کی مکاری اور افغانوں کی سادہ لوہی کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ انہوں نے سفر کے آغاز پر کوئی اعتراض کیے بغیر ہر قسم کا سامان لاد لیا تھا اور چیخا سرائے کے بعد نارنگ نامی آبادی سے گزرتے ہی متوقع خطرات کا ڈنڈورا پیٹ کر اپنی بلیک میلنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ یہ دونوں اعلیٰ ترین درجے کے ٹھگ معلوم ہوتے تھے۔ غزالہ نے ہماری طرف مڑ کر دھیمی آواز میں کہا، تم دیکھ لینا کہ یہ اس بار کرائے سے بھی زیادہ ڈالر بٹور لیں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی دیدہ دلیری پر کوئی بھی معترض نہیں ہے۔ وہ 2 پارٹیوں سے بات کر رہے ہیں اور بقیہ مسافر بے چینی سے اپنی باری کے منتظر ہیں۔ چور پر مور کی مثال ایسے ہی مواقع پر استعمال کی جاتی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، یہاں ہیروین اور آتشی ہتھیار ٹکے ٹوکری کے حساب سے مل جاتے ہوں گے۔ ہر شخص سفر کے اخراجات نکالنے اور نفع کمانے کے چکر میں کچھ نہ کچھ لے جا رہا ہے۔ جب سب ہی کے من میں چور ہو تو ٹھگوں کی ٹھگی پر کون اعتراض کرے گا؟ کوسٹر کے ڈرائیور اور کلینر نے اس صورتحال سے بالکل لا تعلقی اختیار کی ہوئی تھی۔ ان کی مکمل غیر جانبداری کو دیکھتے ہوئے مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ دوران سفر مسافروں سے حاصل ہونے والے مال غنیمت میں ان کا حصہ پہلے ہی مقرر کیا جا چکا تھا۔ وہ سفر ایسا تھا کہ اس پر جانے والے مسافر ہر بار تبدیل ہو جاتے تھے۔ روز یا ہر بار کے آنے جانے والوں سے عملہ مربت بھی برت سکتا تھا، لیکن جب ہر مرتبہ نئے مسافر ہم رکاب ہوں تو لحاظ و مربت خود بخود ناپید ہو جاتی ہے اور ہر ایک کی دلچسپی رقم تک مرکوز و محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایلن اور پیٹر کچھ خفیہ لین دین کے بعد دوسروں کے ساتھ مصروف ہو چکے تھے۔ کوسٹر کولتار کی سیاہ اور ہموار سڑک پر تیز رفتاری سے فراٹے بھر رہی تھی۔ فضا میں طاقتور ڈیزل انجن کی یکساں گراہٹ کے علاوہ کوئی اور آواز نمایاں نہیں تھی۔ نارنگ کے بعد سڑک کی داہنی جانب نور گل نامی آبادی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس مقام پر سڑک اور دریائے کنہار کا فاصلہ اتنا کم ہو گیا کہ دریا کا چوڑا پارٹ صاف نظر آنے لگا۔ نور گل کے قصبے سے باہر نکلتے ہی سڑک اور دریا کا درمیانی فاصلہ ایک بار پھر بڑھنے لگا۔ یہ برا ہوا تم نے ہمیں انگریزی سے نابلد ظاہر کر دیا۔ طویل خاموشی کے بعد سلطان شاہ نے ویرا سے شکوہ کیا۔ اب وہ انگریزی میں دل کھول کر اپنی بڑاس نکالتے رہیں گے اور ہم خون کے گھونٹ پینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ انہیں ہم پر ایک زبردست سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ وہ کیا بڑاس نکالیں گے؟ ویرا نے بے پرواہی سے کہا، جو بولتے ہیں انہیں بولنے دو۔ تم ڈھیٹ اور بے شرم ہو گئی ہو، سلطان شاہ تاؤ کھا کر بولا۔ تم نے سنا نہیں وہ خبیث غزالہ کے بارے میں کیسی واہیات باتیں کر رہا تھا؟ کم از کم میں تو یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ واہیات
باتیں؟ ویرا ہنس پڑی۔ تم بالکل ڈفر اور ذہنی اعتبار سے ایک چوزے کی طرح نابالغ ہو۔ ایلن نے غزالہ کے حسن کی تعریف کرنے کے علاوہ اور کیا کہا تھا؟ وہ ایسی باتیں ہیں جو ہر جوان زندہ دل اور صحت مند مرد کسی بھی دوشیزہ کو دیکھ کر سوچتا ہے۔ تم یقین کرو کہ بعض لڑکیاں اس قدر دلکش ہوتی ہیں کہ میرا دل ان سے بالہانہ انداز میں لپٹ پڑنے کو جی چاہتا ہے۔ اگر ایلن نے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کو الفاظ کا روپ دے دیا تو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ غزالہ سے پوچھ لو، اسے ایلن کے تبصرے سے خوشی ہوئی ہوگی۔ ہم لوگ ترقی کی اس منزل سے بہت پیچھے ہیں جہاں آدمی گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہیں ہوتا۔ غزالہ مسکرا کر بولی، تم دونوں مجھے اپنی لڑائی سے باہر ہی رکھو تو یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ تمہاری عادات اور حرکتوں کی بنا پر مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارا شجرہ کہیں نہ کہیں کلوپترا سے ضرور ملتا ہوگا۔ سلطان شاہ جل کر بولا، تمہارے ایک ایک لفظ سے عیاشی اور آوارگی کی بو آتی ہے۔ بو نہیں، خوشبو کہو۔ ویرا اسے سلگانے پر تل گئی۔ اگر سب لوگ ہی سیدھے اور سچے راستے پر چلنے لگے تو یہ دنیا جنت بن سکتی ہے، لیکن جنت الگ ہی بنائی گئی ہے جہاں سارے متقی اور پرہیزگار جمع کیے جائیں گے۔ یہاں کی رونق تو اسی خوشبو سے ہے جو تم کو ہضم نہیں ہوتی۔ میری دانست میں ایلن نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس پر تم کو غصہ آئے۔ غزالہ بے پناہ خوبصورت ہے اور وہ یہی کہہ رہا تھا۔ تم بلا وجہ بحث میں الجھ رہی ہو۔ غزالہ نے گفتگو کو نازک رخ اختیار کرتے دیکھ کر آہستگی سے کہا، میرے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ ڈینی غلطی سے تمہارا اصل نام لے بیٹھا۔ تمہارا نام سن کر وہ جس طرح چونکا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارا نام اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ اس بارے میں ضرور بات کرے گا۔ مجھے اندازہ ہے باتوں کی ربانی میں مجھ سے ایک چوک ہو گئی۔ ایلن کے ذہن میں وہ بات بیٹھ چکی ہے۔ وہ بعد میں بھی اسے ویرا یا فرزانہ کہہ رہا تھا۔ میں نے کھلے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، اب اس غلطی کا ازالہ یہی ہے کہ ویرا سختی سے فرزانہ بنی رہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ یہ دونوں کون ہیں اور کس کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ہمیں ان دونوں بدماشوں سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ تم نے بلا وجہ اپنی گرل فرینڈ کی بات نکالی۔ ویرا متاسفانہ لہجے میں بولی، اصل نام کے ساتھ ساتھ گھریلو نام مغرب میں بھی چلتا ہے۔ میں بیک وقت ویرا اور فرزانہ ہو سکتی ہوں۔ ضروری تو نہیں تھا کہ ویرا کے حوالے سے وہ میری اصلیت ہی جان لیتا۔ یورپ میں ویرا نام کی ہزاروں لڑکیاں ماری ماری پھر رہی ہوں گی۔ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ ایلن اور پیٹر وہ نہیں ہیں جو بن رہے ہیں۔ میں نے سر گھما کر ان دونوں کی مصروفیات کا جائزہ لینے کے بعد کہا، پیشہ ور مجرم اپنی لائن کے ہر اہم نام اور آدمی کے بارے میں ضرور معلومات رکھتے ہیں۔ وہ میری زبان سے ویرا کا نام سن کر جس بری طرح چونکا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں خاصا کچھ جانتا ہے۔ تم میری بات لکھ کر رکھ لو کہ وہ اس بارے میں تم سے ضرور بات کرے گا تو منہ کی کھائے گا۔ ویرا بے پرواہی سے بولی، میں اسے چٹکیوں میں اڑا کر رکھ دوں گی۔ تمہاری یہی خوش فہمی کسی دن تمہیں لے ڈوبے گی۔ سلطان شاہ نے زہریلے لہجے میں کہا، بات بات پر ایسا گمانڈ دکھاتی ہے کہ سننے والے کو تمہاری بے عقلی پر ترس آنے لگتا ہے۔ کیا لے ڈوبے گی؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ کوئی ایلن یا پیٹر مجھے لے اڑے گا۔ ایک نہ ایک دن یہ تو ہونا ہی ہے۔ مجھے بھی اپنے بڑھاپے کے لیے کسی سہارے اور ٹھکانے کی ضرورت ہوگی۔ ویرا اسے سلگانے پر تلی ہوئی تھی۔ آدمی ہو یا عورت، جوانی میں ہر ایک بے اعتدالی کرتا ہے۔ عمر ڈلتی ہے تو سہاروں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ میں اگر وہ مرحلہ آنے سے پہلے ہی اپنا کوئی بندوبست کر لوں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اعتراض کرنے والے پر خدا کی لعنت ہو، میں کیوں اعتراض کروں گا؟ سلطان شاہ چٹک کر بولا، میری طرف سے تم ابھی اور اسی وقت ایلن کے ساتھ چلی جاؤ۔ تمہارے ساتھ تو ہمدردی کرنا بھی گناہ سے کم نہیں۔ اعتدال، میں نے سلطان شاہ کی بات کاٹ کر بہت نیچی آواز میں کہا، کیونکہ غصے کی وجہ سے اس کی آواز قدرے اونچی ہو چلی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ایلن یا پیٹر کو ہمارے اس باہمی تنازع کی کوئی بنک مل سکے۔ میری طرف سے تم دونوں ایک دوسرے کو پھاڑ کھاؤ۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ جھگڑا ان ہی 4 نشستوں تک محدود رہنا چاہیے۔ 5ویں آدمی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مجھے پھاڑ سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے۔ ویرا دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ سلطان شاہ کو مزید بڑکاتے ہوئے بولی، اسے میرے سائے تک سے تھر تھری چڑھ جاتی ہے۔ اب تو مجھے ہی اس کا کوئی بندوبست کرنا ہوگا تاکہ یہ عورتوں کے بارے میں اپنی نانی کی سنائی ہوئی کہانیوں کے شہر سے نکل سکے۔ بہت ہو گئی، اب اسے روک لو۔ سلطان شاہ اس کی بات کاٹ کر برائی ہوئی آواز میں بولا، میں اس کی زبان سے اپنے بڑوں کی بے عزتی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اس کی گردن توڑ کر رکھ دوں گا۔ ٹوٹی ہوئی گردن کو ذرا احتیاط سے رکھنا۔
ویرا نے کسی جوابی اشتعال کا مظاہرہ کیے بغیر کہا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل گئی تو میں تمہیں اپنا خون معاف نہیں کروں گی۔ ہم پچھلی نشست پر ہونے کی وجہ سے آگے متوجہ تھے۔ ویرا اور غزالہ اگلی نشست سے پیچھے مڑ کر باتیں کر رہی تھیں، اس لیے غزالہ نے ایلن اور پیٹر کو واپس آتے ہوئے دیکھ کر ہمیں ٹوکا۔ اب یہ لڑائی ختم کرو، وہ دونوں رقم بٹور کر واپس آ رہے ہیں، انہیں ہمارے اختلافات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس کوسٹر کے مسافروں میں ہم تینوں کے علاوہ کوئی بھی انگریزی سے واقف نہیں ہے۔ ایلن اپنی جگہ پر براجمان ہوتے ہوئے انگریزی میں چہکا۔ ہم پوری بے فکری اور آزادی کے ساتھ آپس میں باتیں کر سکتے ہیں، کوئی الو کا پٹھا ہماری باتوں میں دخل انداز نہیں ہو سکے گا۔ اس نے واضح طور پر ویرا کو مخاطب کیا تھا۔ وہ ہنس کر بولی، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے مفروضہ تلاشی کا ہوا کھڑا کر کے خاصی رقم جمع کر لی ہے۔ قندوز خان تمہاری ایسی ہی حرکات کے بارے میں برہم تھا، تمہارے ہاتھ صاف ہیں، ہم نے تم سے 1 سینٹ بھی طلب نہیں کیا۔ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، اس کوسٹر میں سفر کرنے والے سارے افغان چور ہیں، ہم نے صرف اعلان کیا تھا، انہوں نے ہمیں بلا کر اپنی کمزوریاں بتائی ہیں۔ اس وقت کوسٹر کی چھت پر پورا اسلحہ خانہ لدا ہوا ہے۔ 30 کلو ہیروئن کی موجودگی کا اعتراف کیا گیا ہے، جبکہ مجھے یقین ہے کہ ہیروئن کی مقدار دگنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ جنگ کی وجہ سے افغانستان میں سارے دندے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، ہیروئن اور ہتھیاروں کا دندہ عروج پر ہے۔ اس اندھی کمائی نے سینکڑوں مخلوق الحال لوگوں کو باثروت اور عزت دار بنا دیا ہے، ان میں سے چند ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ سچ سچ بتانا کہ تم نے ان گدوں سے کتنی رقم اینٹھی ہے؟ ویرا نے پوچھا۔ ایلن نے پیٹر کی طرف جھک کر کچھ پوچھا، پھر فخریہ لہجے میں بولا، $7,000 ہمارے لیے سفر بہت نفع بخش ثابت ہوگا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں رقم دے کر بھی خوش ہیں، کیونکہ سرحد عبور کرتے ہی ان کا مال 6 سے 10 گنا دام حاصل کرے گا۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے کسی رسک کے بغیر معقول کمائی کر لی ہے۔ چوکیوں پر تھوڑی بہت رقم لے دے کر گاڑی نکلتی چلی جائے گی، کہیں کوئی خیر دماغ افسر ٹکرا گیا تو ہم ان سب کو اس کے حوالے کر کے صاف نکل جائیں گے۔ اس بد عہدی کے لیے یہ لوگ تمہیں معاف کر دیں گے؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ مجبوراً معاف کرنا ہی پڑے گا، وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اس بار ہمارا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، پاکستان میں اپنا کام ختم کر کے ہم یورپ چلے جائیں گے۔ پاکستان میں تمہارا کیا کام ہے؟ اس کے جواب نے ویرا کو متجسس کر دیا۔ بہت اہم اور خفیہ کام ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ اس بارے میں زبان کھولنے سے پہلے میں تم سے چند کھلی باتیں کرنی چاہتا ہوں، مجھ پر اعتماد کر کے تم فائدے میں رہو گی۔ میرا خیال ہے ہم کھلی باتیں ہی کر رہے ہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہاری اصلیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، وہ بغور ویرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میری اصلیت وہی ہے جو تم جانتے ہو، راستے کی مختصر سی شناسائی میں میں اپنا شجرہ نہیں بتا سکتی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر دفعتاً وہ بولا، تمہارے نام کا کیا مسئلہ ہے؟ اوہ، میں سمجھ گئی، ویرا بے پروایانہ انداز میں بولی۔ میرے ساتھی نے روانی میں جو دوسرا نام استعمال کیا تھا، تم اس کی وجہ سے الجھن میں پڑ گئے ہو۔ وہ ایک غیر اہم سی بات تھی، میرا ساتھی اس کی وضاحت کر چکا ہے، تمہیں اس کی وضاحت قبول کرنے میں کیا ہچکچاہٹ ہے؟ وہ کوئی معمولی نام نہیں تھا، اس علاقے میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مجھے کھل کر بات کرنے کا مشورہ دے کر تم خود پہیلیوں میں بات کر رہے ہو، ویرا نے ہلکے سے طنز کے ساتھ کہا۔ ویرا کے نام کے بارے میں تمہارے خیالات معلوم ہونے کے بعد ہی میں کچھ کہہ سکوں گی۔ میرا خیال ہے تم میرے کچھ کہے بغیر بھی پوری بات سمجھ رہی ہو۔ وہ پرخیال انداز میں بولا، اگر تم وہی ہو جو میں سمجھ رہا ہوں تو ہم دونوں ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں۔ مجھے پاکستان میں اپنے کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی، میرا یہ کام تم بخوبی سر انجام دے سکو گی۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیا جائے کہ میں ویرا ہی ہوں، تو مجھے اس بات سے گہری دلچسپی ہوگی کہ چیخا سرائے جیسے دور افتادہ علاقے میں ملنے والا ایک اجنبی میرے بارے میں کیا جانتا ہے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، ویرا ایک عام سا نام ہے، لیکن ان اطراف میں پائی جانے والی ویرا ایک ہی ہو سکتی ہے۔ ان علاقوں میں شی ایک مدت سے کام کر رہی ہے، پاکستان میں شی کو مستحکم کرنے کے لیے ویرا لائٹ نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور اہم روابط قائم کیے ہیں۔ کیا کہا جا سکتا ہے کہ ویرا شی کے سربراہ جمی لائٹ کی بیٹی ہے؟ میرا خیال ہے کہ تم کو تعاون کی راہ پر لانے کے لیے اتنے اشارے کافی ہیں۔ تم یقین کرو کہ تمہارا اعتراف سن کر مجھے دلی مسرت ہوگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زیر زمین دنیا کی ایک تہلکہ خیز ہستی مجھے یوں اچانک مل جائے گی۔ ویرا چند لمحوں تک اس کی طرف دیکھ کر پرکشش انداز میں مسکراتی رہی۔ اس موڑ پر میں اسے مشورہ دینا چاہتا تھا کہ وہ حقیقت کا اعتراف کر لے تاکہ ایلن کے عزائم کھل کر سامنے آ سکے۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ شنگاریوں کے چنگل سے نکلتے ہی ایک پر اسرار غیر ملکی ہم سے آ ٹکرایا تھا۔ شی، جمی لائٹ اور ویرا کے حوالے
حوالے سے اس نے جو کچھ کہا وہ یہ ثابت کرنے کے لیے بہت کافی تھا کہ وہ خود بھی بین الاقوامی زیر زمین تنظیموں سے گہرا تعلق رکھتا تھا۔ اگر اس نے کسی خاص مقصد سے پاکستان کا رخ کیا تھا تو ہمارے لیے اس کے عزائم سے واقف ہونا ضروری ہو گیا تھا۔ اس حیران کن اور دلچسپ صورتحال میں اس کے ارادوں سے واقف ہونے کے بعد ہم اپنے لیے کوئی مؤثر لائحہ عمل تیار کر سکتے تھے، مگر دشواری یہ آن پڑی تھی کہ ایلن اور پیٹر کی دانست میں ہم تینوں انگریزی زبان سے ناواقف تھے اور وہ دونوں اب اردو بخوبی سمجھ لیتے تھے۔ اس وجہ سے میں مداخلت کرتے ہوئے ویرا کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا تھا۔ میری اور ویرا کی مفاہمت ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ بھی ہر مسئلے کا اسی انداز میں تجزیہ کرتی تھی جس طرح میرا ذہن کام کرتا تھا۔ میں لا تعلقانہ انداز میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی ادھیڑ بن میں لگا رہا اور ویرا نے اپنے طور پر وہی فیصلہ کر ڈالا جو میں چاہتا تھا۔ اگر تم اسی قدر مصر ہو تو میں مانے لیتی ہوں کہ تمہارا اندازہ درست ہے، ویرا نے کہا۔ اب تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو اور زیر زمین دنیا سے تمہارا کیا تعلق ہے۔ یک بیک ایلن کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ پیٹر کی طرف دیکھتے ہوئے فخریہ لہجے میں بولا، میرے اندازے اکثر درست ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس 4 نفری گروپ میں شامل غیر ملکی لڑکی کا کردار پر اسرار ہے اور میں اس کا کھوج لگا کر رہوں گا۔ تم نے دیکھ لیا کہ یہ کیا نکلی ہے۔ یورپ میں ہماری برادری کے نامی گرامی لوگ بھی اس کا راستہ کاٹنے سے گریز کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ویرا ان تینوں کالوں کے ساتھ یہاں کیا کرتی پھر رہی ہے، پیٹر بولا۔ سفید صفوف کی تجارت میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ علاقہ بہت پرکشش ہے، ایلن نے کہا۔ ویرا یا شی کے کسی اہم آدمی کی یہاں موجودگی میرے لیے ذرا بھی تعجب خیز نہیں ہے۔ ان لوگوں کو مجھ تک لانے والے اندوز خان کا پورا قبیلہ افہیم کی کاشت اور ہیروئن کی تیاری کے لیے دور دور تک شہرت رکھتا ہے، لیکن ہمیں ان معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ویرا کے اپنے مسائل ہیں۔ اور ویرا نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ طریقہ اب بہت فرسودہ ہو گیا ہے۔ آپس کی اس گفتگو کے ذریعے تم مجھ سے کچھ بھی نہیں اگلوا سکو گے۔ میرے معاملات کو مجھ ہی تک رہنے دو اور اب اپنے بارے میں بتاتے چلے جاؤ۔ پورے تعارف کے بغیر اب بات آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ تم واقعی چالاک لومڑی ہو، ایلن نے تعریفی لہجے میں کہا۔ تمہاری حاضر دماغی اور برجستگی کے بارے میں جو کچھ سنا تھا تم کو ویسا ہی پایا ہے۔ میرے لیے یہ بہت خوشی کا مقام ہے کہ اتفاقاً تم سے مل بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے۔ اب چرب زبانی کا سلسلہ بند کرو، ورنہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤں گی کہ میرا واسطہ کسی مکار بیڑیے سے پڑا ہے جو صرف اور صرف اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہے، ویرا نے خشک لہجے میں کہا۔ تم نے ڈیوڈ اسٹارز کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ ایلن کے اس سوال نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا یک بیک اتنی مختصر ہو جائے گی کہ اسرار کے پردوں میں لپٹی ہوئی پرپیچ کہانیاں خود بخود بے نقاب ہونے لگیں گی۔ میرا ذہن بے اختیار ان بندروں کی طرف چلا گیا جن کے جسموں میں خود کار کیمروں کے ساتھ آتش گیر مادہ بھی چھپایا جاتا رہا تھا۔ وہ البرٹو ویلیسا نامی رسوائے زمانہ دہشت گرد کی ایک بھیانک سازش تھی۔ وہ خود کرنل جیسی جونز کا دستے راست تھا اور ایک بڑی منصوبہ بندی کے ذریعے اسپیشل ٹاسک فورس میں ظفر کے روپ میں قدم جمانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے ان تباہ کن بندروں کے ذریعے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی تیاری کر لی تھی، لیکن میری بروقت مداخلت اور سرکوبی کی وجہ سے وہ منصوبہ ناکام بنا دیا گیا تھا۔ البرٹو ویلیسا کی شناخت کے بعد یہ ثابت ہو گیا تھا کہ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کی کڑیاں کولمبیا کے رسوائے زمانہ دہشت گرد کرنل جیسی جونز نے تیار کی تھی اور البرٹو ویلیسا اسی کے ایما پر پاکستان میں اپنے پنجے گاڑنے کی مذموم کوششوں میں مصروف تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔